مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینئر سیاسی تجزیہ کار عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ سینٹ میں 8 فروری کے انتخابات ملتوی کرنے کی پراسرار قرارداد پیش کرنے کی اجازت دینے والے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور قرارداد کے محرک سینیٹر دلاور خان سمیت قرارداد کے بیشتر ہم نوا خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ایک اور درد مشترک یہ ہے کہ سنجرانی اور سینیٹر دلاور خان سمیت بیشتر معاونین قرارداد مارچ میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ الیکشن میں التوا امکانی طور پر ان کی میعاد رکنیت بڑھا سکتا ہے۔ اس قرارداد کے محرکات جو بھی تھے، اس کے نتائج واردات کے بالکل برس نکلے۔ 8 فروری زیادہ قوی ہو گیا ہے، پتھر پہ لکیر مزید گہری، مزید نمایاں ہو گئی۔ اپنے ایک کالم میں عرفان صدیقی سینٹ میں اس قرارداد پیش کرنے کی رویداد لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شواہد کے مطابق فیصلہ ساز قوتیں یکسو ہو چکی ہیں۔ وہ جان گئی ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے، ورنہ ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی صلیب پر جھولتا رہے گا۔ کچھ دن قبل کور کمانڈرز اجلاس نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن مدد کا عہد دہرایا۔ قراردادی کرداروں کا شجرہ سیاست طاقت کے انہی معروف مراکز سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا میڈیا میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ قرارداد کے ڈانڈے بارگاہ خاص سے ملائے جانے لگے۔ نتیجہ یہ کہ فروری کا چہرہ ایک بار پھر دھندلانے لگا۔ یہ جاننے میں کچھ دن لگیں گے کہ فتنہ سامان قرارداد کی کھچڑی سینٹ کے باورچی خانے میں خود اس کے سربراہ کی نگرانی میں تیار ہوئی، یا مارگولا کی فضاؤں میں آنکھ بچولی کھیلتی چڑیا اس کے لیے دال چاول کے دانے چن کر لائیں۔ گمان غالب یہی ہے کہ یہ ایک خود رو واردات تھی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سینٹ کے قواعد و ضوابط کا باب 13 ایوان میں پیش کی جانے والی قراردادوں کے بارے میں واضح طریقہ کار طے کرتا ہے۔ کسی بھی رکن کو 7 دن کا نوٹس دیتے ہوئے اپنی قرارداد کا مسودہ سیکریٹریٹ میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ قراردادوں کی صورت میں ایوان میں لانے کی ترتیب کا تعین کرنے کے لیے کھلی قراردازی ہوتی ہے۔ قرارداد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سینٹ رولز کے مطابق ہو، جو قرار دیتے ہیں کہ پیش کی جانے والی قرارداد ایسی بحث کا دروازہ نہیں کھولے گی جو عوامی مفاد کے منافی ہو۔ ایوان میں پیش کی جانے والی قرارداد فرمان امروز یعنی آرڈر آف دی ڈے میں شامل کر کے ایک دن قبل تمام سینیٹرز کو فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ مسودہ پڑھ کر اپنے موقف کی تیاری کر سکیں۔ یوم جمعے کی قرارداد نے یہ سب کچھ روند ڈالا۔ 3 سال کے دوران کبھی نماز جمعہ کے بعد اجلاس نہیں ہوا۔ ہفتہ اتوار کی چھٹی اور پیر شام کو اجلاس کے باعث اکثر سینیٹر دور دراز کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ 5 جنوری کو نماز جمعہ سے قبل اجلاس ختم ہونے کو تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے کہا، میں مسئلہ فلسطین پر کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ چیئرمین سینٹ نے فراغ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد 2 بجے پھر مل لیتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد 2 بجے اجلاس شروع ہوا تو واحد رکن پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت امان ایوان میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین، تقریر کی خواہش مند خاتون بھی نہیں آئیں، بہتر ہوگا کہ اجلاس برخاست کر دیا جائے۔ شہادت ایوان قائمہ کمیٹی داخلہ میں شرکت کے لیے چلے گئے تو باپ اور سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے درجن بھر ارکان حال میں آ گئے۔ دوسری جانب کی نشستوں پر صرف پی 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 کے بہرامند تنگی اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر افنان اللہ موجود تھے۔ چیئرمین کی اجازت سے بہرامند تنگی نے خود کو ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے امن و امان کی بگڑتی صورتحال، بڑھتی دہشت گردی اور سیکورٹی معاملات پر زوردار تقریر کی۔ انہوں نے انتخابات کے التوا کا مطالبہ تو نہ کیا، لیکن اس نو کے مطالبے کے لیے اچھی خاصی زمین تیار کر دی۔ یہی لمحہ تھا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینٹ میں آنے والے ثاقب نثار کے شورائے آفاق فیصلے کے باعث دیگر مسلم لیگی سینیٹرز کی طرح آزاد قرار پانے اور مسلم لیگی بندھن سے واقعی آزاد ہو جانے والے سینیٹر دلاور خان نے قرارداد پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ چیئرمین نے کہا کہ یہ معاملہ ایجنڈے پر نہیں، اس لیے رولز کو معطل کرنا ہوگا۔ دلاور خان نے جیب سے کاغذ نکالا اور رولز معطل کرنے کی عرض گزاشت پڑھ دی۔ رولز معطل کر دیے گئے تو سینیٹر دلاور نے اپنی قرارداد کا انگریزی مسودہ پڑھا۔ بلند آواز کے ذریعے رائے لی گئی تو اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی۔ گیلری میں موجود رپورٹرز کے مطابق قرارداد کے خلاف نو کی صرف ایک آواز سنائی دی، جو ڈاکٹر افنان اللہ خان کی تھی۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر تنگی، پی ٹی آئی کے سینیٹر گردیپ سنگھ اور مسلم لیگ ق کے سینیٹر کامل علی آغا کی خاموشی بھی ہاں میں شامل کر دی گئی۔ بہرامند تنگی اور گردیپ سنگھ کی نشستیں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ہیں، لیکن ڈرامے کے دوران دونوں ساتھ ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ قرارداد کے خلاف واحد تقریر بھی صرف سینیٹر عفنان اللہ کی تھی۔ ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے کم از کم 25 ارکان کی حاضری ضروری ہے، ورنہ کورم ٹوٹ جاتا ہے اور اجلاس جاری نہیں رہ سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی رکن نے کورم ٹوٹنے کی نشاندہی نہ کی اور اجلاس چلتا رہا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پیچ در پیچ کئی سوالات جواب مانگتے ہیں۔ اس قرارداد کا بیج کس کے دماغ میں پھوٹا؟ کیا یہ واقعی خودرو تھا یا کاشت کیا گیا؟ خلاف روایت نماز جمعہ کے بعد اجلاس کیوں رکھا گیا؟ وہ دن کیوں چنا گیا جس دن سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو رہا تھا؟ قرارداد کے اصل اہداف اور مقاصد کیا تھے؟ نہایت برق رفتاری کے ساتھ یہ قرارداد تمام متعلقہ اداروں کو کیوں بھیج دی گئی؟ کچھ حقائق اور بھی ہیں۔ ایک قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ قرارداد کے محرک سینیٹر دلاور خان چیئرمین سینٹ صادق صدرانی کے قریبی دوست ہیں اور اپنا سیاسی مستقبل مولانا فضل الرحمان کی جمیعت العلماء اسلام سے جوڑ چکے ہیں۔ سینیٹر دلاور کا بھائی اور بیٹا دونوں نہ صرف باضابطہ طور پر جمیعت میں شامل ہو چکے ہیں بلکہ دونوں ہی جمیعت کے ٹکٹ پر انتخابات بھی لڑ رہے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں پر قرارداد کا جواب لازم ہے۔ قواعد و ضوابط اس کے لیے 2 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ گمان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے جواب دینے میں زیادہ تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ ایک رسم ہے جو جلدی پوری ہو جائے گی۔ پراسرار قرارداد کے محرکات جو بھی تھے، اس سے ایوان بالا کے مرتبہ و مقام پر ضرور ضرب لگی اور ارباب قرارداد بھی پارلیمانی کردار پر فخر کرنے کی بجائے اپنے کیے کے تشریحات اور تعویلات میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایوانوں کو شکارگاہ کے مچانوں کا درجہ دیتے ہوئے گھاتوں اور وارداتوں کے لیے استعمال کیا جانے لگے تو صرف ایوان ہی نہیں جمہوریت بھی بے توقیر ٹھہرتی ہے، اور وہ نمائندے بھی جنہیں اجلی جمہوری اقدار کے تحفظ اور باوقار طرز عمل کی توقعات کے ساتھ ایوانوں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔